بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. آج کسی کا سوال بھی تھا، شاید تھا آج کا تھا کہ پچھلی بار کا تھا، میرا خیال ہے یہ ہے. کسی نے بابا جی کا ذکر کیا ہوا تھا، ہے نا؟ ہے وہ بول دو مجھے. کسی نے سوال پوچھا ہوا تھا آج میرے سے کہ رجال الغائب کیا ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب، آج سے تقریباً 25 سال قبل ہم سب اپنے موڑا شریف والے پیر و مرشد کے ہمراہ داتا صاحب میں حلقہ بند ذکر جلی اور قلب پر ضرب کی مشق میں مشغول تھے کہ اچانک ایک کڑک آواز آئی، کیوں ان کی گردن تروانے لگے ہو. یہ یوزلی لوگ اس طرح کر کے ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ہو ایسے کر رہے ہوتے ہیں. مختلف ذکر کے طریقے ہیں، طریقت مختلف سلاسل کی اپنی اپنی ہے. جو اونچی آواز میں ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے ذکر جلی اسے کہتے ہیں. کئی لوگ دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں جیسے خفی بھی کہہ دیتے ہیں. ایسے سمجھ لو، آپ لوگوں کے لیے ٹرمینالوجی اتنی کافی ہے. تسی ایویں پھس جانا بات جلی تہاڈے کو پڑھیا نہیں جاتا پیا، ٹھیک ہے نا. کئی تھے سر یہ ویسے میرے سے جلی تھی لیکن آپ کہہ رہے ہیں ذکر ہے تو میں آج سے معاف کرتی ہوں. کہ اپنی روحانیت شروع ہو جانی ہے نا، تھوڑا کوئی پتہ نہیں. ذکر ہے کہ مذکور ہے یہ بھی نہیں تم لوگوں کو پتہ چلتا نا. تھوڑے جو ہوتے تو زیادہ تر مذکور سمجھتے اپنے آپ. اچھا، تو اچانک ایک کڑک آواز آئی، کیوں ان کی گردن تلوانے لگے ہو. کچھ اور بھی الفاظ تھے، میں صحیح یاد نہیں رکھ سکا. تنبیہ کا ایسا سخت اور اچانک کاٹ دار انداز تھا کہ سب نے آنکھیں کھول لیں. ایک دبلے پتلے دراز قد بزرگ عصا سمیت کھڑے مرشد پاک کو گھور رہے تھے. حیران کن طور پر ہمارے مرشد پاک مؤدبانہ سر جھکائے کھڑے ہو گئے تو ہم سب بھی کھڑے ہو گئے. انہوں نے ہم سب کو آنکھیں بند کر کے دل میں پیار سے 3 بار اللہ پکارنے کو کہا. لیکن ان کا اللہ کہنا ہمارے پورے جسم پر شدید لرزہ طاری کر دیتا تھا. انہوں نے ہماری آنکھیں کھلوائیں، مرشد پاک کو گلے لگایا اور چل دیے. وہ آپ کے بابا جی سید صفدر علی بخاری تھے، لیکن اس وقت تک میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کون تھے. میں اضطرارن، یعنی یہ اپنے حلقے کو چھوڑ کے یہ گول دائرے میں بیٹھے ہوتے ہیں، حلقہ بنانا اسے کہتے ہیں. میں اضطرارن ان کے پیچھے چند قدم ہی چلا تھا کہ یکدم مڑے اور بولے، واپس اپنے مرشد کے پاس جاؤ، تمہارا حصہ ادھر ہی ہے. اتنا تہمکانہ انداز تھا، میں واپس ہو لیا. مرشد سے جب دریافت کرنے کی کوشش کی کہ یہ کون ہے تو دھیمے سے لہجے میں بولے، یہ رجال الغیب میں سے ہیں، بہت بڑی ڈیوٹی پر ہیں. اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں بولے. ہم میں ہمت تھی. کچھ عرصہ بعد داتا صاحب گیا تو ملاقات ہوئی. بھاگ کر سلام کیا تو فوراً بڑی دل فریب مسکراہٹ سے جواب دیا، بلکہ کندھے پر تھپکی دی اور بولے، تمہارا مرشد سچل ہے، اس کی اتباع کرو، ہمارا سلام دینا. کچھ عرصہ بعد میں 7 سمندر پار آ گیا اور 10-12 سال واپس ہی نہ جا سکا. اس دوران میرے مرشد بھی پردہ فرما گئے اور بابا جی کے وصال کا بھی پتہ چلا. کچھ سال پہلے للہ ان کے دربار پر بھی حاضری کا شرف حاصل ہوا. اب آپ کے چینل سے ادھر کینیڈا بیٹھا نشہ پورا کرتا ہوں، لیکن ایک سوال آج بھی تنگ کرتا ہے، یہ رجال الغیب کون ہوتے ہیں؟ الف سین ان کا نام ہے، وہ ایبریویشن میں ہی ٹھیک ہے. سوال مین ان کا یہ ہے، وہ تو بابا جی سے کوئی ملاقات کا ذکر کر رہے ہیں. کہیں داتا صاحب بابا جی اس طرح کے اچانک انٹریاں ڈال دیتے تھے، تو وہ واقعہ تو کوئی ہوا ہوگا، اس کو نریٹ کر رہے ہیں جتنا انہیں یاد ہے. رجال الغیب آپ میں سے کون بتائے گا؟ کرم شاہ صاحب، پیر کرم شاہ صاحب، آپ شاہ جی. عموماً بھری محفل میں جو کہے پتہ نہیں، وہ ان میں سے ہو سکتا ہے. آپ ایسے سمجھ لیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سب آدم کی اولاد ہو. یہ میری سمجھ ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں، اصل تو علماء کو پتہ ہوگا، اللہ والوں کو پتہ ہوگا. میں جتنا غور کیا ہے قرآن کے بارے میں، تھوڑا بہت پڑھ لیا، تو میں
کیونکہ میرے سے پوچھ رہا ہے تو میں اپنی سمجھ بتا سکتا ہوں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور برابر ہو, ماسوائے ان کے جو تقوی میں بہتر ہے. تو اللہ جو بہتری کا کرائٹیریا بتا رہے ہیں کہ ہمارے میں جو بہتر ہیں وہ ہیں جو تقوی میں بہتر ہیں. اب تقوی کی ڈیفینیشن عام زبان میں کی جاتی ہے خوف خدا یا اللہ کی حیا کی, جس میں جتنی زیادہ ہے, زندگی میں جتنی بار اسے موقع ملا اور اس نے اللہ کی حیا رکھی اور کوئی غلط کام نہیں کیا, یہ اس کا تقوی ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. یہ نہیں کہ اللہ کے خوف سے, دوزخ کے خوف سے نہیں, معشوق ناراض نہ ہو جائے, اس کو ایسے سمجھتے ہیں. اس کو حاضر ناظر صرف لوگوں کو بتانا نہیں, خود ماننا کہ وہ دیکھ رہا ہے اور اس کو میں نے فیس بھی کرنا ہے, تو پھر میں کیسے فیس کروں. یہ سب تقوی میں آتا ہے. اب اللہ کریم کہہ رہے ہیں کہ ماسوائے ان کے جو تقوی میں بہتر ہے. یہ تو ایک کرائٹیریا ہو گیا. جو سادات بچی آج وہ چلی گئی ہیں, وہ آج یہی میرے سے بحث کر رہی تھیں کہ میں تو سید ہوں اور آپ کی باتوں سے میں پتہ چلا کہ آپ کہتے ہیں کہ سید کی عزت کرو. تو میرے والد صاحب نے تو ہمیں یہی بتایا ہے, خطبہ حجت الوداع کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی کالے کو گورے پہ یا گورے کو کالے پہ یا عربی کو اجمی پہ یا کسی نسب کی وجہ سے کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. تو ہم سادات کے بچوں کو اس لیے بتایا جاتا ہے کہ ہم میں سنوبشنس نہ آ جائے یا غرور نہ آئے. تو ہمارے ابو کہتے تھے کہ کچھ نہیں, ہم سب برابر ہی ہیں, بس یہ ایک پہچان ہے, ایک نسبت ہے. وہ ان کی اپنی جگہ عاجزی ٹھیک ہے, لیکن یہ نسبت بہت بڑی نسبت ہے سادات کی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان کی عزت کریں. اگر وہ اسی راستے پہ چلتے ہیں پھر وہ عالمی ہیں, سرکار کے راہ پہ جو چلتے ہیں, کا درجہ بڑا ہے. اس میں کون کون کتنی تقوی سے رہا, کون کہاں لڑکا, کون کہاں نہیں لڑکا, اس میں اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کون آگے پیچھے. لیکن اسی تقوی کے ساتھ اللہ ایک اور جگہ ایک اور کرائٹیریا بھی بول رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو تم میں سے تقوی میں بہتر ہیں یا جنہیں میں نے فضیلت دی. اب یہ اللہ میاں کی ڈسکرپشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اچانک اتنا نیک عبادت گزار شیطان ہیں, فرشتے ہیں, دوسری مخلوقات ہیں, تو اللہ کریم نے اچانک کہہ دیا کہ نہیں بیٹا میری جرابیں مجھے دے دو. تو اللہ نے کہہ دیے نہیں, آدم تم سے بہتر ہے. اب آدم علیہ السلام نے ابھی کوئی عبادت کوئی تقوی کچھ نہیں دکھایا ہوا, لیکن اللہ نے فضیلت دے دی. اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جیسے خامد کو میں نے بیوی پہ فضیلت دی, اللہ کی مرضی ہے. ہاں ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ چونکہ وہ اپنا خرچ کرتا ہے, وہ یہ اس کی ذمہ داری ہے مرد کی مین جو اللہ کی طرف سے ہے. اگر وہ نہیں کرتا, اپنی ڈیوٹی نہیں مارا, تو پھر وہ اس درجے سے گر گیا, وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. نظام چلانے کے لیے اللہ نے اس نظام میں ایک فیصلہ دے دیا کہ بہتر ہے کہ خامد کی فضیلت. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ انبیاء کا ذکر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جیسے میں نے انبیاء کے بارے میں ہمیں تنبیہ ہے کہ ہم 1,24,000 پیغمبر آئے, ان میں کچھ صاحب کتاب ہیں, رسول ہیں, نبی ہیں, پیغمبر ہیں. لیکن اللہ صاحب کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں نے ڈفرینشیٹ نہیں کرنا کہ یہ نبی زیادہ آگے ہے, یہ نبی زیادہ پیچھے ہے, ہمارا نبی زیادہ آگے ہے. یہ کام تم لوگوں نے نہیں, درجے تم نے نہیں ڈیسائیڈ کرنا ہے. اس سے مجھے لگتا ہے کہ اگر نبیوں کے بارے میں میری اوقات نہیں ہے, تو اسی طرح ولی ہوں یا صحابہ کرام ہوں یا اللہ کے بندے کے ساتھی ہوں, ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. ہمیں بہتر ہے کہ ہم اپنا منہ بند رکھیں. ہاں جن کی واضح کوئی ایسی حرکتیں ہیں جو سامنے ہیں, تو ٹھیک ہے, اس کی مذمت کی گئی, اوپنلی کی گئی یا کرنی چاہیے, لیکن راستہ کلیئر کٹ ہے نبی. تو نبیوں میں بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں نے نہیں کرنا, لیکن ساتھ ہی کہہ رہا ہے پتر جی تھوڑی دیر نہ کر, ساتھ ہی کہہ رہا ہے کہ جیسے میں نے آل نوح کو فضیلت دی, پھر آل موسیٰ کو دی, آل عمران کو دی, اور آل ابراہیم کو دی. اب حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں انہیں آدم ثانی بھی کہتے ہیں, کیونکہ جب طوفان نوح آیا تو ایک بار سارا کچھ وائپ آؤٹ ہو گیا, دوبارہ سے نسل انسانی بھی اور دوسری ساری چیزیں, پانی غائب ہوا اور ساری چیز آباد ہوئی. تو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی باقی انبیاء آگے آئے, تو حضرت ابراہیم ہے. اب حضرت ابراہیم ہی کی اولاد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں, جو حضرت اسحاق والی سائڈ سے ہے.
حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام، اور پھر آگے آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت ابراہیمی کی اولاد میں سے اس سائڈ پہ حضرت اسماعیل ہیں، اور پھر آگے آخر میں آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو آل ابراہیم میں ویسے تو یہ دونوں ہی آتے ہیں، لیکن اللہ اسپیسیفکلی آل موسیٰ کہہ رہے ہیں. آل موسیٰ کو بھی فضیلت دی اللہ نے، جو موسیٰ علیہ السلام کی راہ پہ انہیں فضیلت دی. اور آل عمران، حضرت عمران جو ہیں حضرت عیسیٰ کے نانا ابو ہیں، کیونکہ بی بی مریم کے ہسبینڈ تو ہے ہی کوئی نہیں ہے، تو حضرت عیسیٰ کے والد تو ہیں ہی نہیں ہیں، والدہ ہی ہیں، اور والدہ کے جو والد ہیں حضرت عمران ہیں. تو آل عمران یہ ہے. اہل تشیع آل عمران حضرت ابو طالب سے بھی لیتے ہیں، لیکن میں اگر ابھی اس وقت قرآن پہ ہی رہوں، میں نہیں اس مسئلوں میں نہیں جاتا، سیدھے سیدھے انبیاء کی جو ذکر ہو رہا ہے وہ آل عمران اس جگہوں میں نے پڑھا تو میں نے وہ بیچ میں ذکر کر دیا ہوا ہے. لیکن اب یہ 4 کا ذکر اللہ خود کر رہے ہیں، تو ان میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذکر ہو رہا ہے آل عمران، یا موسیٰ کو فضیلت دی ہے، ان کی آل کو فضیلت دی، کتاب ہیں ان کے پاس، صاحب کتاب ہیں. اگر دیکھا جائے تو انہی کی لڑی آگے چل کے بیسیکلی آ کے حضرت عیسیٰ تک بھی وہی میسیج آ رہا ہے، اور ان سے پہلے حضرت داؤد بھی بیچ میں آ رہے ہیں، زبور بھی ان پہ آ رہی ہے، توریت بھی آ رہی ہے، انجیل بھی ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کریم سارا. انہی موسیٰ علیہ السلام کے پاس توریت ہے. اس سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام بہت بڑے ایک نبی، جنہیں جنوں پر بھی ہواؤں پر بھی حکمرانی ہے، ان کے دربار میں بھی ایک صاحب کا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی ہے جو کہ ملکہ سبا کا تخت لے آئے فوراً. تو ان کے دربار میں ایک شخص، کچھ لوگ کچھ تفسیروں میں ان کا نام آصف برقیہ لکھا جاتا ہے، وہ اللہ کا کوئی ولی ہوگا نا، نبی تو وہ خود ہیں بیٹھے ہوئے. تو انہوں نے کہا جی یہ لیں. اب یہ ان کے پاس کون سا علم ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام استعمال نہیں کر رہے، یا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ ایکسپرٹیز نہیں ہے، یا وہ یہ کام خود نہیں کر رہے، اور یہ آصف برقیہ صاحب، یہ اللہ کا بندہ ہے کوئی ایک، یہ ان کی درباری ہے، ان کا اس نے منگوا دیا. اسی طرح یہ اللہ کے بندے، ان کے بارے میں یہ ذکر کوئی نہیں ہے کہ یہ نبی ہیں نہیں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فضیلت والے نبی ہیں، وہ اللہ سے کہہ بیٹھتے ہیں کہ یا اللہ، جو آپ سورہ کہف کی بات کر رہے ہیں کہ یا اللہ میرے پاس اب فائنل علم ہے، میرے سے اوپر علم والا تو زمین پہ کوئی نہیں ہے اس وقت. تو کہا گیا کہ یہ سوچنا بھی نہیں، آپ سے بھی اوپر علم والے ہیں. بڑی ایکسائٹمنٹ کرنی، میں ملنا چاہتا ہوں، عالم بندے سے ملنا چاہیے، اتنا زیادہ علم جن کے پاس میرے سے بھی اوپر علم ہے. ان کے پاس کتاب کا علم ہے، یعنی اس وقت کی جو قرآن کریم ہے، یا اس وقت کی جو الہامی کتاب ہے، وہ ان کے پاس ہے. اس کی ڈسکرپشن بھی انہوں نے کرنی ہے، شریعت اس کی لاز کیا ہیں کیا نہیں، وہ انہوں نے کرنے پہلے. یار اس کو بند کر دینا کسی نے. کہا گیا کہ آپ چل کے جائیں، کیونکہ درجہ جس کے پاس علم زیادہ ہے تو پھر چل کے جایا جائے گا. کنویں کے پاس پیاسے کو جانا پڑے گا. اور میں اس میں جتنا غور کرتا ہوں صرف سورہ کہف کے واقعے کے حساب سے، بہت ڈیٹیل میں نے کہا، میں یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ نے انہیں کہا کہ آپ اپنے ان کا دوست یا بھائی ہے حضرت ہارون علیہ السلام، دوسرے پیغمبر جو ہیں یا ساتھی ان کا، کہ جہاں پر تم لوگوں سے غلطی ہوگی یا ان سے غلطی ہوگی، یا مچھلی ان کی گر جائے گی یا کھانا ان کا، جہاں دونوں دریا ملیں گے، وہ ساری نشانیاں بتائی گئی ہیں. اور وہاں بالآخر ان کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی. اور خضر علیہ السلام جو ہیں انہیں بھی پتہ ہے کہ اللہ کا بندہ ہے، نبی ہیں، اور یہ آئے ہیں ملنے. تو وہ انہیں اعتراض ہی کر رہے ہیں، انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کیوں آئے ہیں، اب وہ کیا ضرورت ہے، یعنی آپ اپنی ڈیوٹی کریں، مجھے اپنی ڈیوٹی کرنا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں گا، بس میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے، آپ کیا کرتے ہیں، کیا علم ہے. تو پہلا سٹیپ ہے جس میں وہ کشتی میں سوراخ کر دیتے ہیں.
جن بچوں نے وہ دریا پار کرایا ان کی کشتی میں سوراخ کر دی۔ دوسرا سٹیپ ہے جس شہر کے لوگوں نے ان کو ذرا سی لفٹ نہیں کرائی، راستہ بتانے پہ تیار نہیں، کھانا دینے پہ، پانی پوچھنے پہ تیار نہیں، بلکہ اگر کسی دیوار کے سائے میں بیٹھے ہیں تو انہوں نے وہاں سے بھی اٹھا دی، جی ہماری دیوار کے سائے سے اٹھو۔ تو مسافروں کے ساتھ اتنا برا سلوک ہے۔ اس شہر کی دیوار گر رہی ہے کوئی کسی کے گھر کی، تو ان کے کہے بغیر حضرت خضر علیہ السلام جو ہے اس دیوار کو سہارا دینا شروع ہو گئے ہیں، یا اس کو مرمت کرنا شروع ہو گئے ہیں، جس پہ حضرت موسیٰ کو اعتراض ہے کہ جب اتنے گندا شہر ہے اور یہ اپنی دیوار میں بیٹھنے نہیں دے رہے، آپ ان کی گرتی دیواروں کو سہارے دے رہے ہیں۔ اور وہ انہیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ سے کہا تھا آپ نے چپ رہنا، آپ نے میرے کام میں نہیں بولنا۔ تیسری بار تو انہوں نے حد ہی کر دی ہے کہ انہوں نے ایک معصوم بچہ گلی میں کھیل رہا ہے بڑا صاف ستھرا نیٹ کلین سے، جس سے اچھے بیبی ہوتے ہیں، اور اس نے زوردار سلام بھی مار دیا ان اجنبیوں کو۔ اور موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے ہیں، کتنا اچھا بچہ ہے اور کتنا تمیزدار ہے کسی اچھے گھرانے کا، اور خضر علیہ السلام نے اس کی گردن ہی اتار دی، جس پہ موسیٰ علیہ السلام چیخ ہی پڑے ہیں کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں۔ کہا گیا کہ میں نے تمہیں کہا تھا تم نے چپ رہنا۔ وہ واقعہ سورہ کہف میں آپ پڑھیں گے تو ویسے ہے۔ رجال الغیب یہ ہوتے ہیں، میری سمجھ یہ ہے کہ یہ کوئی اللہ کی اپنی حکمت ان کی ہوتی ہے، ان کے بارے میں کم ہی جو لوگ جانتے ہیں، یا ان کے بارے میں کم انفارمیشن دی جاتی ہے، اور ان کی اپنی کوئی ڈیوٹی ہوتی ہے، ڈیوٹی کے لوگ ہوتے ہیں۔ جو میرے آپ کے سوال کا جو جواب ہے، مجھے یہی سمجھ آئی ہے ان لوگوں کی۔ باقی علماء کرام اس کے اوپر بول چکے ہوں گے، اور کافی کچھ کتابوں میں آپ کو مل جائے گا، آپ اس میں دیکھ لیں، مجھے اتنی ہی سمجھ آئی ہے۔ سورہ کہف کا یہ جو واقعہ ہے، اس سے مجھے بھی یہ سمجھ آتی ہے، میں اس سے یہ عکس کرتا ہوں، تو میری ماں کہتی نہیں کہ جڑے پنڈ جانا نہیں ہوتا راہ پوچھنے کا بھی فائدہ کوئی نہیں۔ یا جو موسیٰ علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے وہ خضر علیہ السلام کی نہیں ہے، جو خضر علیہ السلام کی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی نہیں ہے۔ یا کسی اور نے کہا تھا کہ جو موسیٰ کے پاس تھا وہ خضر کے پاس نہیں تھا، جو خضر کے پاس تھا وہ موسیٰ کے پاس نہیں تھا۔ تو ان کی ڈیوٹی اپنی اپنی تھی۔ اسی طرح ہمیں اپنی پہچان ہونی چاہیے کہ میرے ذمہ ہے کیا، اتنا میں کام کر لوں۔ کسی دوسرے کی کیا ڈیوٹی ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اس کو ناپنے تولنے جج کرنے کے چکر میں کئی بار انسان خود اپنے آپ کو خراب کر لیتا ہے، خواہ مخواہ کی جو ہے مصیبت میں پھنس جاتا ہے، اپنی پہچان بھی بھول جاتا ہے کسی کی کیا اس نے کرنی ہوتی ہے۔ خیر